جی، جس طرح میں نے اپنی جو پہلے ویڈیوز بنائی ہیں اس تمام قانون کا، جو چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے، جو فورس کنورشن ہے، جو مالیہ کیس ہے، جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے ہم نے مختلف پہلوؤں کا اور باریک بینی سے تمام حقائق و واقعات کا اور ججمنٹ کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا۔ اب یہ فیصلہ میری نظر میں ناپسندیدہ ہے، اس میں بہت سارا سکم ہے، وہ کیوں ہے وہ اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے تو دو چیزیں جو ڈٹرمائن کرنا بڑا ضروری تھی، جو اس آئینی کوڈ کو نتیجے پہ پہنچنے میں زیادہ بہتر معاونت فراہم کر سکتی تھی، وہ یہ تھا کہ ماریہ جو بالغ ہے یا نابالغ ہے۔ اب اس میں جو عدالت کے پاس جو سارے ثبوت اور ڈاکومنٹ پہنچے، جس طرح والد شہباز مسیح نے اس کا جو یونین کونسل کا برتھ سرٹیفکیٹ دیا، FRC دی، یہ سارے ڈاکومنٹس دیے۔ ایک طرف ان کے پاس جو نکاح نامے پہ لکھی ہوئی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ بھی تھی، اور یہ یاد رہے کہ نکاح نامے کو جو ریویو پٹیشن میں جو سیشن کورٹ تھی اس نے کہا تھا کہ یہ بے بنیاد ہے، فرضی ہے، جعلی ہے۔ تو اس بنیاد پہ آپ نے اس چیز کا تعین ہی نہیں کیا کہ وہ نابالغ ہے، تاکہ وہ جو اگر وہ نابالغ ہے جو یقینی طور پہ برتھ سرٹیفکیٹ میں، آپ نے اس کو نادرہ کو کورٹ کو ویٹیج دینا چاہیے تھا، اور وہ نابالغ کرا کے اس کو چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ کے تحت اس کو پنشمنٹ دی جانی چاہیے تھی، اور یہ جو نکاح ہے اس کو ختم کیا، جس پہ بالکل اس کو ابہام میں چھوڑ دیا۔ پھر ماریہ جو ہے، کیا اس نے مذہب تبدیل کیا آزاد مرضی سے، سوچ سمجھ کے، اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کے، یا جو اغوا جن لوگوں نے کیا انہوں نے اس سزا سے بچنے کے لیے صرف وہ سرٹیفکیٹ جو کنورشن کا لیا ہے اس کو آپ نے نہیں دیکھا؟ اور جس طرح آپ نے بڑی باریک بینی سے یہ دیکھا کہ جو FRC میں ایک بہن کی دوسری بہن کے جو درمیانی وقفہ ہے پیدائش میں وہ 8 ماہ ہے، تو آپ نے اس کو کیوں نہیں دیکھا کہ جس دن وہ گھر سے پہنچی ہے تو اس میں اتنی جلدی کیسے اسی دن اسلام قبول کر لیا، ایک دن پہلے وہ کیسے کر سکی؟ اس بات کو بھی آپ نے باریک بینی سے جائزہ لینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے کہا کہ یہ ہماری جورسڈکشن ہی ہے کہ اس مقام پہ ہم یہ کورٹ دیکھے، تعین کرے کہ کیا یہ صرف شادی کے لیے کنورشن کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ لیا گیا ہے یا واقعی لڑکی نے کنورٹ ہوئی ہے۔ دوسرا جو آپ نے جو یہاں پہ جو آرٹیکل 25 ہے، ایوری پرسن از ایکول بیفور لا، اور جو اس کی سیکنڈ کلاس ہے، دیر شیل بی نو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف سیکس، جب آپ یہ قرار دیتے ہیں کہ یہاں پہ جو میل ہے، مسلم جو میل ہے وہ جو اہل کتاب ہے ان کی صرف فیمیل سے شادی کر سکتے ہیں، تو جو میل جو نان مسلم ہے وہ مسلم نہیں کر سکتا، تو دس از ون کائنڈ آف ڈسکریمنیشن ہے جینڈر کی بنیاد پہ۔ اور جسے آرٹیکل 25 جس کا میں نے ذکر کیا اس کی کلاس 2 کہ دیر شیل بی نو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف سیکس، تو اس حوالے سے آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس کی تشریح میں آپ بالکل آئین کی وہ جو تشریح ہے ذرا بہتر انداز میں فرما سکتے، اور جو پرنسپل ہیں جو شرعی لاء کے پرنسپل ہیں ان کو آپ سیٹل کر سکتے تھے۔ دوسرا اب یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہاں پہ جو آپ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں وہ کچھ تشریحات آپ کی شرعی لاء کے مطابق انٹرپریٹیشن، اور آپ کو یہ ڈٹرمائن کرنا چاہیے تھا کہ جب دونوں فریق ہوں، ایک بچی ہو کم سن، اور اس کے بہت سارے اس کے حقوق کا تحفظ بھی کرنا ہو، چائلڈ کی پروٹیکشن، تو ایک تو نمبر 1 جو چائلڈ پروٹیکشن کی جو پروویژن ہے آرٹیکل 37 اس کی بھی خلاف ورزی ہوئی ہے، آرٹیکل 35 کے حوالے سے بھی اس میں بھی آپ نے اس کو پہلو تہی کی ہے، اور پھر یہ جو کم سن بچیوں کی شادیاں کے حوالے سے جو حرام کار زنا کار اس فیصلے سے ان کو جو ہے وہ جو کم سن بچیوں کی شادیوں جن کو حکومت روکنا چاہتی ہے، اور آبادی میں بے بہا اضافہ بھی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو فروغ ملے گا، اور جو اسپرٹ آف لا ہے وہ بھی متاثر ہوگی۔ اور پھر اس میں جو بچے ہیں وہ ان کے جو جس طرح میں نے کہا کہ جو آرٹیکل 20 کی جو آزادیاں ہیں مذہب تبدیل کرنے کی، اس میں آپ نے جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس قانون کا اس آزادی کا استعمال جو سبجیکٹ ٹو لا پبلک آرڈر اینڈ موریلٹی، یقینی طور پہ وہ کم سن بچی ہے، موریلٹی کا مسئلہ ہے، اس کی کنورشن اس کو وہ کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتی ہے، تو جب وہ مسیحی مذہب سے ہوگی یا ہندو مذہب سے تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو ڈیفینیٹلی تو اس سبجیکٹ ٹو لا پبلک آرڈر اینڈ موریلٹیز میں بھی دیکھنا چاہیے تھا، تو اس فیکٹر کو بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے جو اگنور کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل
اس کو ریویو پٹیشن میں جو ہم نکات ہیں جو کسی بھی طریقے سے یقینی طور پہ میں مائنورٹیز الائنس پاکستان کا ہیڈ ہونے کے ناطے ان چیزوں کو تحریر کر کے ہم ایک چیف جسٹس صاحب کو خط بھی لکھیں گے کہ اس پہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اگر ریویو پٹیشن آتی ہے جو متاثرہ فیملی کرتی ہے تو اس کو دیکھا جائے گا ان پہلوؤں کا. تو میں یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناپسندیدہ فیصلہ ہے. اس کی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری کی بے حد گنجائش موجود ہے اور یہ ایک باعث فیصلہ ہے, متعصبانہ فیصلہ ہے, جس سے صرف ایک طبقے کو خوش کرنے کے لیے کچھ لوگوں کے پریشر کو یا کچھ ایسی مطلب جو پروویژنس ہیں آرٹیکل 227 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کی جو اس کا خوف ہے اس سے کرتے ہوئے آپ نے اس کو اگنور کیا ہے. یقینی طور پہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ سیٹل کیا جائے, یہ سپریم کورٹ کرے اور حکومت پاکستان کرے, کیونکہ ہر شہری کے جان و مال کے تحفظ, اس کے عقیدے کی تحفظ اور بچوں کی تحفظ کا جو ہم نے کووننٹ انٹرنیشنل وہ سائن کیا ہے اقوام متحدہ میں بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے پروویژن ہے. ماریہ ایک بچی ہے جو کہ ابھی نابالغہ ہے اب میجورٹی ایکٹ کے مطابق, آپ کے قوانین کے مطابق, تو ہم نے اس کو تحفظ دینے کی ضرورت ہے. اس میں ریاست اور سپریم کورٹ یا ان کے جو دیگر ڈپارٹمنٹ ہے, اسلامی نظریاتی کونسل ہے, وہ بیٹھ کے اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں کہ جب نان مسلم جو بچیاں ہیں ان کی انٹر ریلیجن کم سن بچیاں ان کی انٹر ریلیجن میرجز کا معاملہ ہو یا کوئی اس طرح کی کنٹروورسی ہو تو آئین کون سا آئین پریویل کرے گا, کیا اسٹیٹ لا اور شریعہ لا, تو اس کے تعین کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ درست نہیں ہے. اس کو ریویو پٹیشن میں جو اس میں سکم ہیں, خامیاں ہیں, ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے.